السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین والعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ، نظم امر کو اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ یہ ہفتہ جو گزرا اس میں دنیا کے اندر ورلڈ کائنڈنس ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے کائنڈ یعنی مہربان رہے۔ تو مہربان کیسے بنے؟ انسان اگر یہ چیک کرنا چاہے اپنے آپ کو کہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا کائنڈ ہے، تو اس کو کس پوائنٹس اور امپورٹنٹ چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مہربان سمجھ سکے۔ کیوں مہربانی انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے، وہ رحمت کا اصل میں سورس ہے، اور اس کی صرف مہربانی نہیں ہے بلکہ رحمت وسعت کل شے، اس کی رحمت ہر شے پہ ظاہر و بھاری ہے، ہر شے کو اپنے اندر سموئے ہوئے چھپائے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد تیسری منزل کے نہیں، نہ صرف وہ بلکہ ہر انسان میں اللہ نے رحمت ہی کا عنصر رکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ انسان کا جو وجود ہے وہ جن کے ذریعے اسے ملا ہے وہ ماں باپ ہیں، اور نبی نے قرآن کی دعا کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اپنی دعا کرتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پانے والے جس طرح وہ میرے پر مہربان تھے، مجھ پہ رحم کرتے، تو بھی ان پہ رحم فرما۔ تو یہاں والدین اور اولاد کے رشتے میں بھی رحم ہے، تو رحم ہر جگہ پہ ہے۔ اب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کتنا رحیم ہے، کتنا جو ہے وہ رحمت سے پیش آتا ہے، تو یہ کیونکہ یہ ایک مین عنصر ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے یہ لفظ رحمت مختلف معنی میں اپنے روٹ کے ساتھ 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کی دلیل میں بہت آسان ہے آپ کو سمجھنا کہ 2 مرتبہ تو اس سینٹنس میں ہی ہے کہ جس کو آپ کو ہر عمل سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں کا مطلب مہربان ہے، کائنڈ ہے، موسٹ کائنڈ موسٹ مرسیفل کہتے ہیں آپ جب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یا ہم اپنے اردو زبان میں بہت مہربان اور رحم کرنے والا، تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو رحمت کہتے کس کو ہم اس رحمت کو؟ تو رحمت جو ہے ایک قسم کا آپ کا قلبی احساس ہے جو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیسے بینیفیشیبل ہوں، اسے رحمت کہتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ فروٹفل ہوں، کس طرح اس کے لیے آپ کا وجود مہربانی کا سبب بنے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر متاثر ہو کر اس کے غم میں شریک ہونا، یہ بھی ایک مہربانی ہے۔ انسان کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ پائے، اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرے، یہ مہربانی ہے۔ تو کائنڈنس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت یہی ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے اطراف سے، کوئی بھی شے اطراف میں دیکھتا ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شے جو ہے وہ پریشانی میں، تو خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ خود بھی پریشان ہونا یہ بھی ایک مہربانی کی دلیل ہے۔ اللہ نے تقریباً الرحمن 157 مرتبہ، الرحیم 166 مرتبہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ واجہ رحمان اور رحیم جو ہے اس 57 یا 95 مرتبہ یہ آیا، تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن ہم اس میں آج جو جس چیز کو گفتگو میں آپ کے خدمت پیش کریں، کیونکہ دنیا نے ورلڈ کائنڈنس ڈے بنایا، یعنی مہربانی کا دن،
تو اس میں مہربانی کہتے کس کو؟ دنیا مہربانی کر بھی رہی ہے، ایک دوسرے پہ نہیں کر رہی ہے. یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے مہربانی کیا ہے؟ نبی کتنے مہربان تھے، امام علی کتنے مہربان تھے، اہل بیت کتنے مہربان تھے، ان کی مہربانیوں کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، اور ہمیں ان کی تعصیہ و پیروی کر کے کتنا مہربان ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے مین ہے. تو سب سے پہلی جو دلیل ہے کہ انسان اگر مہربان ہے، کیئر فار ادرس جنرلی، اگر انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے تو مہربان ہے. اگر دوسروں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو مہربان نہیں ہے. اب خالی اسی سینٹنس میں بہت ڈیٹیل ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا کس معنی میں ہوتا ہے. اور اس میں خیال رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل، بلکہ ایموشنل اور فزیکل اور اسپریچول ہر اعتبار سے انسان جب تک خیال نہیں رکھے گا وہ مہربان نہیں کہلائے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اب آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہمارے والدین نے ہمارا کتنا خیال رکھا کہ آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں. اطراف میں ہمارے بھائی بہن دوست احباب ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. خیال میں جو سب سے بڑی لفظ خیال رکھنا، یہ لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر آپ ذرا سے اس کی ڈیپتھ کو جائیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ضرر سے بچانا اور نفع کی طرف انسان کو رہنمائی کرنا، یہ خیال رکھنا ہے نا. خیال رکھنا کیا ہے کہ انسان کو ضرر یعنی نقصان سے بچانا اور اس کو خیر و برکت کی طرف جو ہے نائل کرنا، یہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے انسان مہربانی، سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں صرف گن دوں پہلے، پھر وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ کی توجہ پیش کروں گا، کچھ کی وضاحت پیش کروں گا. دوسرا بی فرینڈلی، انسان اگر کائنڈ ہونا چاہتا ہے تو اس کا دوسرا ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت ہی زیادہ دوستی والا جو ہے رشتہ نبھانا ہے. اگر فرینڈلی نہیں ہے تو مہربان نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ فرینڈلی ہی مہربانی کا ایک دوسرا عنصر ہے. اب یہاں دیکھیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ صرف فرینڈلی نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اخوہ کا ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی کا درجہ اس سے زیادہ عالی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست صرف جو ہے وہ ضرر سے بچاتا ہے، لیکن بھائی جو ہے خود ضرر اٹھا کے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا درجہ آگے. تو یہ اس کا مطلب بھی فرینڈ. اس کے بعد تیسری چیز کیا کہا؟ اگر مہربانی میں یہ دونوں چیزیں آپ نے پالی تو تیسرا یہ ہے بی پولائٹ، یعنی انسان کو بہت ہی زیادہ جو ہے نرم خو ہونا چاہیے. انسان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نرم مزاج ہونا چاہیے. خشن مزاج، بہت زیادہ انسان تند خو ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ گرم مزاج ہوگا تو پھر وہ مہربان نہیں ہے، کیونکہ بات بات پہ بھڑکے گا، پھر مہربانی کہیں. انسان کو کنٹرول اپنے بیہیویئر پر، اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرے گا تبھی وہ مہربان ہو سکتا ہے. کیوں غلطی دیکھنا. اس کے بعد بی گریٹفل، یہ اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. صرف یہ نہیں کہ انسان کو اپنی مہربانی دوسرے تک پہنچانی ہے، بلکہ اگر کسی سے اسے فیض پہنچے، کچھ بینیفٹ پہنچے تو اس کے لیے بھی انسان کو اس کے سامنے ہمبل ہونا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کا جو ہے اپریشیٹ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی مہربانی کی ایک دلیل ہے کہ انسان گریٹفل ہو، دوسرے لوگوں کے کام کو دیکھ کر اس کو سراہے. یہ آگے بھی آئے گا دوبارہ تھینک کے معنی میں، لیکن یہاں پر جو ہے گریٹفل یعنی انسان کسی کی زحمتوں کو یاد. اس لیے دیکھیے جملہ پھر دہرا رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے دونوں طرف سے کہا پانے والے ویسے ہی ان پہ مہربان ہے جیسے وہ مجھ پر مہربان تھے. یعنی آپ نے ان کی مہربانی کو ایکنالج کیا، پہلے اس سے آپ نے کاؤنٹ کیا کہ ہاں دیکھو میرے پر مہربان تھے، اب پانے والے تو بھی ایسی مہربانی کر. اب ان کی مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کی مہربانی کا انسان اندازہ لگانا امکان نہیں رکھتا ہے. تو یہ انسان کے لیے گریٹفل. اس کے بعد پانچویں نمبر پر اگر آپ کائنڈ ہیں تو کائنڈ ہونے کا ایک اور آپ کے پاس جو ہے وہ آلہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم کائنڈ ہے کہ نہیں. شیئرنگ. انسان اگر شیئر کرتا ہے تو کیئر کرتا ہے، شیئر نہیں کرتا تو پھر انسان جو ہے مہربان نہیں ہے. اب دیکھیے یہ مہربانی کے کئی سارے اصول ہیں. اللہ نے انسان کو آگاہ کیا، نفس دیا، عقل دی، یہ سب وہ ٹولز ہیں جس سے انسان جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے. یعنی کیا ہے کہ شیئرنگ سے کیا مراد ہے؟ شیئرنگ کیا بڑے معنی ہیں، بہت ڈیفینٹ، لیکن یہاں اس سے مقصد یہ کہ انسان اصل میں اچھائی برائی کو پہچان سکے. نبی نے بھی کیا، شیئر کس طرح سے کیا کہ تمام جو نالج لائے تھے ہمیں بتایا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جنت میں کیا لے جائے گا، جہنم میں کیا لے جائے گا، نجات کیا ہے اور انسان کے لیے ہلاکت کیا ہے. تو یہ بتانا اور سمجھانا یہ بھی شیئرنگ ہے. اب شیئرنگ کے اندر آیا آدمی بہت اچھی باتوں کو بتاتا ہے. یہ اذان بھی شیئرنگ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، آ جاؤ ثواب شیئر کر لو. یہ شیئر کا مطلب یہ ہے کہ شیئر کا مطلب جو اچھائی میں پا رہا ہوں آپ اس اچھائی میں میرے ساتھ. تو شیئرنگ کے بہت معنی.
شیئرنگ یعنی انسان کے پاس دو دولت اسے دینا. اہل بیت کی شیئرنگ تو بہت بڑی ہے. اس میں امام حسن کے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ اپنی پوری دولت اور کئی مرتبہ آدھی دولت راہ خدا میں دے دی, یعنی بندوں کے ساتھ اپنی ویلتھ کو شیئر کیا. اس سے بڑی اور کوئی کیئر کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, کائنڈنیس کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. نبی بھی یہی کرتے تھے زندگی میں کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان ہوتے تھے. تو شیئرنگ. اس کے بعد چھٹے نمبر کا کہ آپ کائنڈ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے لیے اسمائل ہے. انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. کسی کو دیکھ کر منہ نہ بنائے بلکہ منہ پھلانے کی جگہ مسکرا دے تاکہ آنے والے کو ویلکم کر سکے, بتائے تمہاری جگہ میرے پاس ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسمائلنگ, اور اسی لیے کہا کہ اسمائلنگ جو ہے چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ شیئرنگ کی سب سے بڑی بات ہے. جناب فاطمہ زہرا کی بھی ولادت اور شہادت ہونا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ بشرو وجہ المومن وجبت لہ الجنہ, کہ انسان کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے اوپر جنت کو واجب کرتی. تو یہ مسکراہٹ بہت بڑی چیز ہے. انسان بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں مسکرانے سے, تو آپ اسی لیے اس کے لیے اسمائل شیئرنگ. اسمائل 7ویں نمبر پر جو ہے ڈونیٹ یور تھنگس, یعنی آپ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جو آپ کے پاس ہیں اسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈونیٹ کریں. اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اسے ڈونیٹ. اب چاہے انسان آئیڈیا ڈونیٹ کرے, چاہے علم ڈونیٹ کرے, چاہے دولت ڈونیٹ کرے, چاہے انسان جو ہے اپنے ایموشنز کو ڈونیٹ کرے, کسی بھی چیز کو ڈونیٹ کرے, مطلب شیئر کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اسے بانٹنا. انسان جب بھی اپنے پاس جو چیزیں, کم سے کم انسان اپنی خوشی کو بانٹے, تبھی تو کوئی آپ کے ساتھ غم بانٹنے کو آئے گا. انسان کیا کرتا ہے, خوشی کو بانٹنا بھول جاتا ہے اور غم بانٹنے کے لیے سارے تلاش کرتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس. آج انسان کے اندر یہ بڑی کمی آ گئی ہے کہ وہ دونوں اعتبار سے نہیں سوچتا, دونوں اعتبار سے اسے اگر آپ کسی کے لیے اپنا کندھا دیں گے کہ وہ آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر اپنے غم کو جو ہے وہ دور کر لے, تو آپ کے لیے خدا بہت سارے کندھوں کو فراہم کرے گا, آپ کے آسانی کا اسباب فراہم کرے گا. اس کے بعد اگلے نمبر پر یہ ڈونیٹ کے بعد, اب دیکھیے اس سے آگے کی منزلیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پریز سم ونس گڈ ورک. اگر کسی انسان نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اسے اپریشیٹ کریں. یہ بھی ایک کائنڈنیس ہے, یہ بھی ایک کائنڈنیس ہے کہ انسان ایکنالج کرے اس کے جو ہے اچھے ورک کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرے. کیونکہ خدا نے کہا کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا تو پہلے بندوں کا کرو. اگر تم ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو تو میرے بھی شکر گزار نہیں ہو, تو اپنے بھائی کے شکر گزار نہیں ہو تو میرے بھی شکر گزار نہیں ہو, اپنے دوستوں کے شکر گزار نہیں ہو تو میرے بھی شکر گزار نہیں ہو. تو یہ انسان کا جو ہے شکریہ ادا کرے. اس کے بعد کیا ہے, سنسری کمپلیمنٹ, یعنی اگر انسان نہ صرف شکر ادا کرے بلکہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو کمپلیمنٹ دے, اس کو اسی اعتبار سے جو ہے سراہے. اب بہرحال آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے لائک اور یہ سب کر کے سراہتے ہیں, وہ تو آپ کی مرضی ہے کیا کرتے ہیں اس کا, لیکن ریئل لائف میں بھی ہونا چاہیے تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے. اس کی ایک الگ باب ہے پورا, انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا تو عرض کروں گا کہ بچوں کی تربیت کے لیے اس کا کتنا بڑا جو ہے وہ رول ہے, کہ بچوں کو آپ جب بھی اچھی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے وہ اچھی باتوں کو بڑھائیں گے نہیں. ہم اچھی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں, بری باتوں پہ ٹوکتے ہیں, اس لیے ان کے اندر پروگریس نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد جو ہے گریٹ پیپل وتھ اسمائل, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے ملاقات کرنا. میں نے پورا سلام پہ سلام خود عزیزان گرامی ایک بہت بڑی کائنڈنیس ہے. ہمارے یہاں سلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں, یہ سلام کی بڑی اہمیت ہے, اس کے اندر بڑا جو ہے وہ راز چھپا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے اس کے سلام پہ بھی پڑھا تھا, انشاءاللہ کبھی دن پھر پڑھ دوں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. یہ ہاں کوئی سمپل چیز نہیں ہے, یہ ایک قسم کی پیس ٹریٹی ہے کہ نہ تو تم مجھ سے کوئی نقصان اٹھاؤ گے, اور سامنے وعلیکم السلام کہتا ہے کہ نہ تم مجھ سے کوئی نقصان اٹھاؤ گے. نقصان صرف نہ زبان سے ہوگا, نہ ہاتھ سے ہوگا, نہ میرے وجود سے ہوگا, نہ میرے کلام سے ہوگا, کسی بھی اعتبار سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ انسان کا جو ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہے کائنڈنیس کا ایک بالکل الگ معنی, کیونکہ 7-8 معنی ہے, بالکل میں نے فارسی میں دیکھا, بڑا خوبصورت ہے. کسی کو بہت ہی غور سے سننا, اس کی طرف توجہ دینا بھی کائنڈنیس ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو جو ہے کائنڈنیس, یہ کیا کائنڈنیس ہے کہ کسی کو آپ جو ہے غور سے سنیں, اس کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑی کائنڈنیس ہے. اب آپ کو بتائیں سائیکولوجیکل ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو 1-1.5 گھنٹے اسی لیے سنتے ہیں تاکہ اس کی بھڑاس کم سے نکل جائے تو شانت ہو جائے.
اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے تو وہ سائیکولوجیکل ڈپریشن ہے. آپ ایک دوسرے کو دوست کو سنتے نہیں تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ سنانے آتا آپ سنتے نہیں ہیں. اب کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو شاعر کا شعر اگر آپ نے سنے دیکھے پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، تو آپ اس وقت آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو سننا بھی، یعنی کسی کی جو ہے بات کو سننا بھی اس کے لیے ایک کائنڈنس ہے، آپ اس کو توجہ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آخری میں سے تھینکس، انسان کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ جو آپ نے ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کی خدمت میں چند داستانیں انشاءاللہ یہ پہلے اور دوسرے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو، اسلام نے جو کرائٹیریا دیا، ابھی سنیے، اتنی دیر آپ کی خدمت میں نے چند چیزیں عرض کی تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس خاکے کو بٹھا لیں. اب مین بات ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس میں حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. کیا کہا ہے قرآن نے؟ ان اللہ یامر خداوند نے امر کیا، حکم دیا، یہ آرڈر ہے اللہ کا. کیا ہے آرڈر؟ کیا ہے؟ بالعدل، سب سے پہلے جسٹس، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر احسان. احسان ہے کائنڈنس، احسان بھی ایک لفظ کائنڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیوں کہا پہلے بالعدل والاحسان، پہلے عدل کا پھر احسان؟ دیکھیے، کائنڈنس ہوتا ہے ایکسٹرا ورک، عدل ہوتا ہے جتنا رائٹ ہے نا. اب آپ کو بہت طریقے سے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، بس سمپلی، جب تک آپ کسی کا حق نہیں دیں گے اس کے آگے آپ فیور کرنا کائنڈنس ہوتی ہے. فیور تو تب کریں گے جب آپ اس کو ایکسٹرا دے رہے ہیں. جب آپ نے حق ہی نہیں دیا تو فیور کہاں سے شروع ہوگا؟ ہے نا. آپ نے کپ میں اتنا نہیں دیا جتنا ہونا چاہیے تو ایکسٹرا دیں گے تب وہ فیور ہوگا. جتنا رائٹ تھا اگر اتنا ہی نہیں دیا تو پھر فیور کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے حق ہے. تو سب سے پہلے مسلمان اگر مسلمان کا حق ادا کرے گا تب سیکریفائز کرے گا، تب شروع ہوگا. حق ہی ادا نہیں کرا انسان، اگر انسان کا حق ہی ادا نہیں کرے گا تو پھر آگے سے اس کی کائنڈنس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس لیے یہ گر کی بات ہے کہ پہلے حق ادا کرنا پھر ایکسٹرا دینا، تب ایکسٹرا دے گا تب جا کے وہ فیور ہوگا. تو یہ دو جو کلمے ہیں آپس میں ان کی بڑی ویلیو ہے. یہ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 90 میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تو یہاں ایتاء ذی القربی یعنی اپنے قرابت داروں سے اچھا جو ہے وہ رشتہ رکھو، ان کے ساتھ مہربانی کرو. یہ ایک پوری ڈیٹیل آیت ہے. اب آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حق اور رائٹ انسان، اچھا اس میں ایک اور دونوں میں سے ساتھ میں، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے دونوں میں سے ساتھ ڈیلیور ہو جائیں. مہربانی کرنا خود اپنی طرف سے، اور کوئی ہم پہ مہربانی کر رہا ہے تو اس سے پرکھ کر اس کا مثبت جواب دینا. دونوں طرف سے سکے کے دو پہلو ہیں، ہے نا، دونوں کو یاد رکھیں. اب آپ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ دونوں چیز ایک منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. مولا کائنات ایک یہودی کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سفر پر تھے اور راستے میں باتیں کر رہے تھے، بہت اچھی طرح. یہودی تھا یہ مولا کائنات، دونوں یہ مولا کائنات کو پہچانتا تھا، مولا کائنات اس کو جانتے تھے. اس اعتبار سے سفر میں ساتھ ہو گئے تھے. تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں کوفہ جا رہا ہوں. مولا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. بولے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اچھا، ایک حد تک دونوں کے راستے ساتھ تھے. ایک چوراہا ایسا آیا کہ جہاں سے اب ان کا راستہ الگ تھا، ان کا راستہ الگ تھا. لیکن اس یہودی نے دیکھا کہ مولا پھر بھی میرے راستے پہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس نے کہا مولا آپ کو تو کوفہ جانا تھا، آپ تو غلط راستے پہ. بولے غلط راستے پہ نہیں آیا ہوں. تو اتنی دیر میرے ساتھ رہا، ہم سفری کا کچھ رائٹ سے جو میں رک رہا گیا ہے. میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں جو ایک مسافر کا مسافر پر ہوتا ہے، کہ کچھ دیر تک تجھے سی آف کرنے جا رہا ہوں تاکہ تو اپنے راستے پر بے خوف و خطر جا سکے. اس نے کہا یہ آپ کی طرف سے کہ اسلامی؟ بولے نہیں اسلامی کیا، میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ ایون نان مسلم ہے اور اس کا یہ رائٹ ہے تو مجھے اس رائٹ کو اس کے فلفل کرنا ہے. تو فلفل جب کرنا ہے تو اس کے لیے تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا. بولا اتنی دیر سے اگر اتنا رائٹ ملتا ہے تو پھر اگر صحیح زندگی ساتھ دوں گا تو مولا کتنا رائٹ دیں گے. اب اس کی بہت سی جملے ہیں، دیکھیے آپ نے 10 بار اس واقعے کو سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کام آئے گا. اگر آپ نے زندگی بھر علی علی کیا ہے تو مولا آپ کو قیامت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو یہودیوں کو چند قدم ساتھ چلنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں وہ آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے. بس یہ کہ آپ ساتھ نبھائیں تو مولا بھی آپ کا ساتھ نبھائیں گے. تو حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں پھر دوسری داستان خود عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پریشان کو دور فرما دے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرون سلامت محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے. حاضر مجلس کی نیک حاجات معاف فرما. بچوں کو اچھی تربیت توفیق عنایت فرما. اعمال انجام ان کے اور توفیقات میں اضافہ فرما. جو سن کامیابی عطا فرما. جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں بھر فرما. آدمی جماعت میں شیعہ در قرار میں جرمنات بیمار ثابت مظہر بھائی مقصود اسلام حسن اپن اور علی ابن قمبر بھائی پانے والے، احسان بھائی پانے والے، راشد بھائی ابن حسن بھائی پانا، آصف بھائی پانا اور جمنات بیماروں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اعجاز بھائی شفائے کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیں اس میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پرتن ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پرتن عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پرتن اس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرجهم جن کے ظہور سے دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کائنڈنس کا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے. اس میں مذہب سے زیادہ بالا تر گفتگو ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں لفظ کو یوز کیا ہے. الرحمن بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے. اور ان دونوں کی وضاحت آپ نے بارہا سنی ہے کہ یہاں جو پہلا لفظ ہے رحمان، اس سے مراد سب پہ مہربان ہے. اچھا ہو برا ہو، مانتا ہو نہ مانتا ہو، کالا ہو گورا ہو، یہاں کا ہو وہاں کا ہو، عاصی ہو گنہگار ہو، سب پہ خدا مہربان ہے. جو اس کی زندگی کی ضروریات ہے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے اللہ ہر ایک کو
دیتا ہے. برسات ہر ایک کے کھیت پہ برستی ہے, دھوپ ہر ایک کو گرمی اور روشنی دیتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سب پہ, اسی مہربانی کو نبی بھی لے کرنا. بھائی رحمت للعالمین, عالم کے لیے رحمت ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے رحمت. اس کی دلیل کے لیے ہے, دلیل یہ کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے نا, یہ سوشل سیکورٹی سسٹم, آپ اس کو استعمال کرتے ہو, یا آپ کی طرف سے جو پیسہ دیا گیا آپ اس کو ریٹرن کرتے ہو. پرانے زمانے آپ تو نہیں دیتے تھے, لیکن جو آپ ٹیکس دیتے اسی کو یوز کیا جاتا تھا ٹریجری سے. مولائے کائنات اپنے زمانے جا رہے ہیں, دیکھا کہ کوئی, جیسے آج بہت زیادہ آپ اس دیکھتے ہیں آج زمانے کے اندر جو مشکلات ہیں, ایسے میں مہربانی ویسے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو دیکھا کہ ایک بوڑھا کرسچن بھیک مانگ رہا ہے, بیگنگ کر رہا ہے. تو اس روکا, پوچھا, بولے کیوں مانگ رہے ہو؟ بولے جب تک میرے میں طاقت تھی کام کرتا تھا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, طاقت نہیں رہی, کام کرنے سے عاجز ہوں, اب کام نہیں کرتا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب پیسہ نہیں آئے گا تو سروائی کروں گا, تو میں بیگ کر کے بھیک مانگ کے جو ہے زندگی گزار رہا ہوں. تو مولانا نے لوگوں بلائے کہ بھئی کیوں بھیک مانگ رہا ہے, اس کو کیوں اس کا حق نہیں دیتے؟ بولے بس اب جب کام کرتا تھا ہم اسے جاب دیتے تھے, اپنا کماتا تھا, چلتا تھا, اب یہ کام نہیں کرتا. بولے اچھا جب اس میں طاقت تھی تم نے اس کو یوز کیا, اب جب بوڑھا ہو گیا ہے تو اب یہ بھیک مانگے گا؟ بولے نہیں, اس کا بھی خرچہ اب ٹریجری سے, یعنی اسلامک جو ہے وہ ریونیو سے, خمس و زکوٰۃ یا جو بھی انسان جو ہمارے پاس ریونیو اس سے دیا جائے گا, اور اس کو اس امر سے مدد کی جائے گی. اور باقاعدہ امام نے, اب آپ بتائیے کہ یہ ٹیکسنگ سسٹم یا آج جو تمام معاونت کی جاتی ہے, یہ بھی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے. انسان جو ہے اس کی دلیل یہی ہے. اب میں آپ کو ایک بالکل یونیک چیز بتاتی ہوں. اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں, اس معاشرے میں مہربانی بہت ہے. اگر ہم اس سے دیکھیں, اور اسی کو آج لوٹا جا رہا ہے, خیال رکھیے گا اس چیز کو, اور آپ اس معاشرے میں ہیں, ہم سب کی ذمہ داری سے بچائیں. ایک الگ جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس کو ذہن میں. مہربانی کے لیے ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, کرٹیسی. انسان اگر کرٹیسی دکھائے گا تبھی مہربانی کی طرف جائے گا, ہے نا. آدمی لائن میں کھڑا ہے, دوسرے کا خیال رکھتا ہے, آگے بڑھا دیتا ہے. اس کے علاوہ قانون کے اعتبار سے بھی مہربانی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قانون کے اعتبار سے مہربانی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ جو ہینڈی کیپس ہیں ان کے لیے آپ کو اس بلڈنگ کی اجازت ہی گورنمنٹ نہیں دیتی جب تک آپ ہینڈی کیپ باتھ روم نہ بنائیں. آپ تو بزنس رکھتے ہیں سب ماشاء اللہ, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے مہربانی ہے جن کو مہربانی کی ضرورت ہے. آپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ نہیں کرو گے تو پھر ہم, تو کبھی کبھی معاشرے کے اندر قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو مہربانی کی طرف اس سے آگے بڑھائے. یہ ہمارے مہربانی. اس کے علاوہ آپ کی ہینڈی کیپ پارکنگ, یہ سب سے بڑی مہربانی کی دلیل ہے. اچھا, اب کہیں اس کے آگے بھی ایک فٹ اسٹیپ اور ہے. اب میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں آپ کے ذہن اگر چلے جائیں گے تو آپ اسے اپریشیٹ کریں. اس کے بعد ایک چیز اور ہے, زیادہ تر گروسری, کیونکہ ہر جگہ تو نہیں جاتی نا پبلک, لیکن گروسری سٹورز میں مائیں جو ہیں وہ ضرور شاپنگ کے لیے جاتی ہیں. تو اب دونوں, کہ جو حاملہ خواتین ہیں, پریگننٹ, وہ بھی, یا دوسری بھی, ان کے لیے بھی ہینڈی کیپ پارکنگ کے ساتھ پارکنگ ہوتی ہے نا, ہوتی نا. یہ ہینڈی کیپ نہیں, ٹیمپرری ان کے ساتھ ایسا برڈن ہے, اس برڈن کی وجہ سے ان کی مشکل کو ایز کیا جائے. اس کا مطلب مہربانی کیا ہے کہ کسی کے زندگی کی سختیوں کو کم کرنا مہربانی ہے. ہینڈی کیپ پارکنگ کیا ہے؟ یہ کسی کی سختیوں کو کم کرنا. ہینڈی کیپ باتھ روم کیا ہے؟ کسی کی سختیوں کو کم کرنا. کسی پریگننٹ وومن کے لیے پاس میں پارکنگ بنانا کیا ہے؟ کسی کی سختیوں کو کم کرنا. اس کا مطلب کسی پہ سختیاں کرنا یہ انسانیت نہیں ہے, کسی کو سختیوں سے نکالنا مہربانی ہے. یہ ہے مہربانی کا مہربان رحمۃ اللہ علیہ. اب کسی بھی معنی میں ہو, یہاں سے لا کر جنت تک جتنی سختیاں ان سے جو نکالتا وہی تو مہربان ہوگا. مہربانی کا بڑا وسیع جو ہے میننگ ہے, بہت ہی زیادہ وسیع میننگ ہے. اب یہاں, اچھا یہاں تو عام لوگوں کے, جب یہاں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں, وقت بہت کم, اس لیے میں سب چیزیں کاٹ رہا ہوں نا. بہت ڈیٹیل اور خوبصورت ڈسکشن ہے یہ ساری, جس میں ایسا عام باتیں ہمیں کہ ورلڈ کائنڈ ڈے دنیا مناتی ہے, لیکن اس کو بتائیں کہ اس میں کائنڈنیس تم نے سیکھی کس سے. کائنڈنیس کا سمبل اہل بیت ہیں. کائنڈنیس کا سمبل جو ہے ہمارے ہاں قرآن ہے, خدا ہے سب سے بڑا کائنڈنیس کا سمبل. ہم ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ میرے عمل میں کائنڈنیس ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بعد اب وہ جو ہمارے ہر چیز کے اندر کسی بھی مصیبت زدہ کی مصیبت کو کم کرا. اگر کوئی کسی پہ مصیبت ڈال رہا ہے تو پھر وہ مہربان نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سب سے بڑی دلیل ہے. جو مہربان نہیں ہے وہ یہاں پر بھی نقصان اٹھائے گا, وہاں پر بھی نقصان. اب اس کے آخری دلیل سن لے کے وقت ختم ہو گیا, اس لیے بہت امپورٹنٹ, انسان پہ مہربان رہے, وہاں تک تو پھر بھی لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن اسلام نے اس کے آگے کا درس دیا ہے. نبی دشمن پہ بھی مہربان تھے.
اسلام کیا سکھاتا ہے کہ دشمن پہ بھی مہربانی لازم ہے. اس لیے وار کے ہمارے بہت خاص لو ہیں. لیکن میں آپ کو جو واقعہ سناؤں گا آپ کے ذہن میں آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں. اس لیے دونوں واقعے 1 منٹ میں شاید آپ تک پہنچا دوں. کوئی زیادہ اس کے لیے زحمت نہیں ہوگی کیونکہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ مین پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے. کچرا پھینکنے والے کی عیادت کو جانے والا نبی رحمۃ اللہ عالمین کہلاتا ہے نا. یہ دشمن ہے, روز راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے. آج کانٹے نہیں آئے تو ریونج نہیں لے رہے. ریونج لینے والا مہربان نہیں ہوتا, معاف کر دینے والا مہربان ہوتا ہے. مہربانی کی سب سے بڑی جو پیک ہے وہ معاف کر دینا ہے. اب آپ کو جہاں لائے اتنی دیر 1 گھنٹے جو آپ سے آدھا گھنٹے جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی, اس کا اگر آپ اپنے اندر مہربانی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ گو کے ساتھ ساتھ فورگیو کرنا سیکھیں, آپ مہربان کہلائیں گے. جو انسان بات بات پہ پکڑ لیتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا, جو بات بات پہ چھوڑ دیتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے. آپ غلطیوں کو لیٹ گو کریں, اس کے بعد بہت سی چیزیں. دوسرا واقعہ جو بھی بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے اور آپ نے اس کو دیکھا, یہ بھی نبی کا واقعہ لکھا ہے مہربانی کے اندر. بہت سے واقعے ہیں, بہت سمپل واقعے ہیں, لیکن آپ اس کو, یہ میرے پاس باقاعدہ حوالے سے فارسی میں بھی, اردو میں بھی, انگریزی میں, سبھی زبانوں میں یہ واقعہ ہے. جنگ میں نبی بہت تیز, اچھا جو فارسی واقعہ اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے, بہت تیز برسات ہو رہی تھی جنگ کے اندر. نبی ایک پیڑ کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے. اتنے میں ایک دشمن نے دیکھا کہ نبی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, دوڑ کر آیا اور تلوار سے نبی کے سر پہ تان دی کہ آپ کو کون بچائے گا. اب نبی کی ہیبت ہی اتنی تھی, بھائی امام دیکھے آدمی کے قدم ٹھہر جائیں تو نبی دیکھ لیں تو کس کا ہاتھ چلے گا. ہاتھ کانپا, تلوار گر گئی. نبی نے ہاتھ تلوار اٹھا لی, بولا اب تجھے کون بچائے گا, تو مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. نبی نے تو کہا تو میرا رب مجھے بچائے گا. یہ کہہ کے جیسے ہی دیکھا اس کے ہاتھ تلوار گر گئی. تو نبی نے کہا نہیں تجھے بھی بچا سکتا, میرا ہی رب بچائے گا, تو کلمہ پڑھ لے, میرا رب تجھے بچا لے گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. نبی نے صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی تلوار بھی اسے لوٹا دی. بتایا اسلام اسے مہربان کہتا ہے جو دشمن پر بھی مہربانی کرے. یہ نہیں کہ کسی کے بدلے میں کسی کو مار دینا مہربانی نہیں ہوتی ہے. کسی دشمن نے جو غلطی کی ہے اس کو بھی معاف کر دینا مہربانی ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سے واقعات ہیں, بہت سی چیزیں. انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں نبی سے اپنے لیے مہربانی کو حاصل کرے تو اسے دنیا میں اپنے اطراف میں مہربان ہونا پڑے گا. رحمت اللہ عالمین کے رحمت اسے اسی وقت ملے گی جب اپنے اندر وہ رحمت کو جگہ دے گا. میں نے جو آپ کی خدمت میں 10 یا 12 پورے پوائنٹس گنے, ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس لیے انگریزی میں گن دیا تاکہ دیکھیں کہ ہم کتنے کائنڈ. ورڈ کائنڈ نے اگر کوئی انسان بنانا چاہتا ہے, ورڈ کائنڈنس ڈے یہ بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا ہمارے بچے نے پڑھا ہے تو میں نے اسی اوپر ورک کیا. میں نے بتایا کہ دیکھیے اگر دنیا منا رہی تو اس کو بتائیں کہ کائنڈنس خدا, رسول اور اہل بیت کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں ہے. پیک وہیں ملے گا کہ جہاں سب سے زیادہ مہربان لوگ ہیں. خدا مہربان ہے, نبی رحمۃ اللہ عالمین ہے, اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور کربلا رحمت کا سب سے بڑا نمونہ ہے جہاں مشکلوں میں بھی انسان ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کر رہا ہے. پیاسے سکینہ بھی جناب اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ.